سبحان اللہ. میں نہیں بولوں سبحان اللہ. میں نہیں بولوں وہاں مٹھی بند یہاں یقین وہیں سے چلنا ہے، لڑنے والی بات نہیں ہے. سلاد محترم وہاں مٹھی بند کی وہاں حجر پھنسا یا بشر میرے نبی نے نظر فرمائی. کیا فرمائی؟ نظر تک فرمائی تو تھی ابو جہل کی مٹھی میں، تھی بد کردار کی مٹھی میں، تھی ایک جاہل کی مٹھی میں، تھی ایک تیزر کش کی مٹھی میں، تھی ایک بدماش کی مٹھی میں، تھی جس کے چنگل کے اندر. لیکن جب مصطفیٰ نے نظر فرمائی تو رابی وقار خیرت سی کو حجر تھے. حجر نے نہیں دیکھا کہ وہ کس کی مٹھی میں ہے، حجر نے نہیں دیکھا کہ وہ بدماش کی مٹھی میں ہے، حجر نے نہیں دیکھا کہ مکے میں اس کی بدماشی ہے، حجر نے نہیں دیکھا کہ مکے میں اس کی گنڈا گردی ہے. اس کے ہاتھ میں ابو جہل کی مٹھی میں ہے. جب مصطفیٰ نے نظر فرمائی، جب مصطفیٰ کی عظمت سے بات آئی تو حجر نے نہیں دیکھا کہ کس کی مٹھی میں ہے. وہ اندر سے بولی لا الہ الا اللہ محمد یہ عقیدہ ہمیں حجر سے ملا. حجر نے ہمیں سکھایا اے نبی کے غلاموں، جب نبی کی عظمت سے بات آ جائے پھر مت دیکھنا کہ تم کس کی مٹھی ہو، پھر مت دیکھنا کہ تم کس کے اقتدار میں ہو، مت دیکھنا کہ اس وقت کرسی کا مالک کون ہے. جیسی تم نبی کی بولی بولو گے مصطفیٰ تمہیں اپنی قریب بلا لے گا. سبحان اللہ. ابو جہل لایا تھا نا، تھوڑا سوچ کے لایا تھا. کیا لایا تھا؟ مٹھی. سوچ کے لایا، دیکھ کر لایا. لیکن حجر پہ قربان جاؤ، سبحان اللہ. حجر پہ قربان جاؤ. حضرات محترم سوال پھر پیدا ہو گیا. سنا کچھ سوالات اس حجر پہ. جب حجر نے بولی تو حجر کے اندر جان آئی. نقطہ قرآن نے بتایا. قرآن نے سابقہ نبیوں کی بات اس لیے فرمائی ان کی باتیں رکھو اور میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ زندہ کیا کرتے تھے. زندہ کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے نام سے زندہ ہو. جب وہ زندہ ہوتا تو اس کی پرانی روح، تو اس کی روح نکلی ہوتی ہے، وہ رب کائنات واپس لٹا دیا کرتا. جب وہ اٹھتا تو جو وہ بولی بولتا تھا وہی بولی بولتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی گجراتی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا اور ایگزامپل دے رہا، تو جب وہ اٹھے گا تو اپنی بولی بولے گا، گجراتی بولے گا. پنجاب کا اٹھے گا تو پنجابی بولے گا. جو اٹھتا تھا، پہلی بات پرانی ہو، جو اٹھتا تھا وہ اپنی بولی بولتا تھا. فرمایا مصطفیٰ کے نشان الگ ہے. فرمایا وہاں سے پرانی روئے ڈالی جاتی تھی، حجر کے اندر ہم نہیں روح ڈالیں گے. فرمایا وہاں اٹھتے تھے اپنی بولی بولتے تھے. مصطفیٰ جب تیری نگاہ پڑ جائے ہر بندہ اپنی بولی چھوڑ دیتا ہے، تیری بولی بولتا ہے، تیری بولی بولتا ہے. حجر نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی سے وفاداری شرط ہے. نبی سے تم دور ہو لیکن ایمان والے بہت زیادہ قریب ہو. حجر بہت دور تھا، حجر بہت دور تھا. اگر نبی بلانے پر آ جائے تو کافر کے ہاتھ ہی بلا لیتا ہے. نبی بلانے پر آ جائے تو کافر کے ہاتھ ہی بلا لیتا ہے. لیکن اس کے اندر وفاداری کی شرط ہے. حجر کے اندر وفاداری تھی. اگر تمہارے اندر غداری ہے تو تم قریب رہ کے بھی مصطفیٰ سے دور ہو. اگر تمہارے اندر وفاداری ہے تم دور رہ کے بھی میرے مصطفیٰ کے قریب ہو. سبحان اللہ. کوئی قرآن کی دلیل تو پیش کرو، قریب کی اور دور کی. اپنی اپنی منطق سنا رہے، چلو قرآن کی روشنی ہے. قرآن نے فرمایا ان للہ بالمؤمنین بالانفسہم. نبی کیا کہا؟ تم مصطفیٰ کو دور جانے لڑنا نہیں، تم مصطفیٰ کو قریب جانے جھگڑنا نہیں. قرآن نے ہمیں کھولیا دیا، قاعدہ دیا النبی لولا بالمؤمنین من الفقیر. میرا معمول
ہر ایک مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے. جو بولے دور ہے سمجھ جانا اسے مومن نہیں ہے، جو کہے قریب ہے سمجھ جانا یہی مومنین ہے. سبحان اللہ. یہی مومنین فرمایا جان سے زیادہ قریب، جان سے بھی زیادہ. قرآن نے کیا فرمایا؟ جان سے بھی زیادہ. جان سے بھی زیادہ. میرے جسم میں جان ہے، آپ کے جسم میں جان ہے. یہ جان ہے کہاں؟ کسی کے ڈاکٹر بیٹھے ہوں جو سوال ہے، یہ سوال کا جواب تو میرے سمجھ میں نہیں آیا. جان 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 کی بات ہوتی ہے. ارے یہ جسم کے جس حصے میں ہے، ہاتھ میں ہے، اگر ہاتھ کٹ جائے تب بھی بگڑ رہتا ہے، پاؤں کٹ جائے تب بھی زندہ رہتا ہے. اللہ کی بتائی جان ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا دل میں، غلط کہا. ہم نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ دل کے چاروں روز بند ہے لیکن پھر بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. پھر بھی زندہ ہے. یہ جان ہے کہاں؟ اللہ کی بکان کا قیامت کا سوال نہیں آئے گا کہ جان ہے کہاں. جب تمہیں اپنی جان کا پتہ نہیں ہے کہ میری جان کہاں ہے تو تمہیں مصطفیٰ کا کہاں سے پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ کہاں ہے. اللہ جان سے زیادہ قریب ہے میرا مصطفیٰ، جان سے زیادہ قریب ہے. اللہ کی بکان جو مومنین ہے وہ سمجھ جائے، وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت. سبحان اللہ. ہمارے بس میں ہدایت کے لاکھ ہوتا جو دور جان کے دور ہے وہ کہتے نکل چلا تو چلا، اذان کے بعد چلا، نماز کے بعد چلا. نبی کو مدینے میں سمجھ جانا یہ چیز عقیدے کا ہے. قرآن نے سنت کا جواب کی انٹروڈکشن کروایا کہ میرا مصطفیٰ سب کے قریب نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. فرمایا رب کائنات نے فرمایا میں ہر ایک کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں. کفار ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، مذہب ہو، گمراہ ہو، مسلمان ہو، کسی فرقے کا ہو، کیسا عقیدہ رکھتا ہو، میرا رب ہر ایک کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. لیکن فرمایا مصطفیٰ تیری میں مصطفیٰ پاک ہے، میں تو رب ہوں، تو میرا مصطفیٰ ہے. فرمایا تو ہر ایک کے قریب نہیں ہے، تو ان کے قریب ہے جن کے من صاف ہو چکے ہیں، جن کے دل صاف ہو چکے ہیں، جن کے من صاف ہو چکے ہیں، جو نے اس رب کو پا لیا ہے، جنہیں اس رب کی منشا مل گئی ہے، تو ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے. اللہ کو احکام زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. تیرے وفات کا اس بات کی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گئے. یا رسول اللہ آپ کے وفات کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا. علماء فرماتے ہیں سارے سمندروں کو سیاہی بنا دو، سارے پہاڑوں کو کاغذ بنا دو، سارے درختوں کو قلم بنا دو، سارے جسم کو جمع کر لو اور کہو کہ محمد کے دین کی تعریف کرو. اللہ اکبر. سب کچھ ختم ہو جائے گا، محمد کے دین کی تعریف ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. آدھے گھنٹے میں کیا تعریف کروں گا. بذاتی وقار اپنا عقیدہ تم رکھو، کیونکہ تعریف والا ضروری نہیں کہ جنت میں جائے گا. اتنی بڑی بات کر رہا ہو سکتا ہے کہ تعریف والے سب سے زیادہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ تعریف والوں نے، امام صوفے والوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. اگر بات مصطفیٰ کی عظمت کی کرو تو ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے جو دین شیخ ہو لیکن اس کے من کے اندر آقا کی محبت ہو، وہ راتوں کو تڑپتا ہو، وہ تڑپتا ہو، روتا ہو، سکتا ہو، کیا پتا وہی مصطفیٰ کے قریب ہو. ان کے داڑھی ایمان کا حصہ نہیں ہے، کہ داڑھی کے اندر ایمان نہیں ہے. آج لوگوں نے داڑھی کو ایمان بنا لیا ہے. داڑھی کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان داڑھی کے اندر ہے. آج لوگوں نے داڑھی داڑھی والے نہیں، ہم نے ایسے ہی دیکھے ہیں کہ مدینے شریف گئے داڑھی نہیں ہے، لیکن نبی کی کران ایسی ہوتی کہ دستے کا بعد مزدوری دینے پاکستان میں نہیں ملی، کہاں مزدوری لیں گے تو مدینے شریف میں لیں گے. حضرات محترم مدینے پہنچتے ہیں تو فون آتے ہیں، روتے ہیں، سسکتے ہیں،
کی وفاداری کو دیکھ کر سنا ہے. تو لوگوں اپنا عشق نبی سے لگاؤ, اپنا تعلق امت خدا سے جوڑو. یہ دنیا کی ٹکر, یہ دنیا کی محبتیں انہیں کچھ نہیں دیں گی. آج لیلۃ القدر کی رات ہے, اللہ کی رحمت, اپنا تعلق امت خدا سے ایسے جوڑ لو کہ تمہاری آنکھیں کھلے, تم صبا کا چہرہ احمد سامنے ہو. حضرت محترم میرے استاد ہیں, میرے سید شیخ طریقت, میرے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ عشق کا سمندر, نبی کے عشق کا سمندر ایسا سمندر ہے, اس سمندر کے اندر بڑے بڑے استاد گئے, صدیق اکبر جیسے گئے, فاروق اعظم, عثمان غنی مولا علی جیسے گئے. ان سے پوچھا اس سمندر کی گہرائی بتاؤ, کہا کہ اس کے مصطفیٰ کے سمندر کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہے. رات محترم اس کے مصطفیٰ کرو, بس عقیدوں سے محفوظ رہو, بس دینوں سے محفوظ رہو. میری دفاع نہیں, اپنے رسول کی دفاع کرو, کیونکہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہو, رسول کی محبت کا دم کرتے ہو. اگر تم نے یہی کرا تو تمہیں بھی وہی ملے گا تو حجر کو ملا. سبحان اللہ. تمہیں بھی اگر وفاداری کرو گے تو ملے گا کیا؟ وہی ملے گا جو حجر کو ملا ہے. کیا ملا ہے کہ دور رہ کے بھی مصطفیٰ نے اپنے قدموں میں بلا دیا. اللہ تعالیٰ کے بعد تمام کو نبی اسلام کی کامل محبت نصیب فرمائے. اب ذرا تصدیق نماز ہوگی.